صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم خطبہ رمضان سے قبل حاجی شوکت صاحب نبی علیہ السلام نے جو دیا تھا، وہ آج میں آپ کے سامنے اس کے چند الفاظ پڑھوں گا کہ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی شفیع نہیں، کوئی رحیم نہیں، کوئی مہربان نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی مسلم بھی نہیں اصلاح کرنے والا۔ آج ہمیں سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جمع فرمایا اور ایک عظیم خطبہ دیا۔ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں رمضان سے ایک دن پہلے ہی ایک عظیم خطبہ سنایا۔ خطبے کے الفاظ کیا تھے؟ آپ نے سب سے پہلے جو الفاظ پڑھے فرمایا فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے، برکت مہینہ آ رہا ہے، کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے کتب علیکم الصیام، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خدا نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں یہ لگائی ہیں کہ لوگوں کے لیے استغفار کرو، سارے کام چھوڑ دو، سارے وظیفے اللہ نے سب کچھ چھوڑ دو، لوگ جہاں دعا کریں امت مسلمہ کو دعا کریں، ان کی دعا پر آمین دو۔ اتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے اتنا عظیم مہینہ ہے، اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے کا جو بندہ پہلا روزہ رکھے گا، پہلا روزہ، اللہ اس پہلے روزے کی برکت سے ساری زندگی کے جو پچھلے گناہ ہیں اللہ معاف کر دے۔ اس روزے کی اتنی برکات ہے، حضور فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک بندے کے لیے استغفار کرتے ہیں، 1,000 نہیں، 10,000 نہیں، 20,000 نہیں، کیا دعا کرتے ہیں اللہ جی اس بندے سے بڑی خطائیں ہوئی ہیں، لیکن اس نے رمضان کی قدر کی، رمضان کا احترام کیا، مولا تو معاف کر دے۔ تو اللہ معاف نہیں کریں گے، ایک بندہ نہیں، 10 بندے نہیں، 1000 فرشتے دعا کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ امت مسلمہ کے لیے۔ اتنا عظیم مہینہ، نبی علیہ السلام ایک مرتبہ آپ منبر پر چل رہے ہیں، آپ نے قدم رکھا، آپ نے آمین فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ آج سے پہلے آپ نے کبھی یہ معاملہ نہیں کیا، آج آپ عجیب عمل کر رہے ہیں، منبر پر قدم رکھ رہے ہیں، آمین فرما رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام الملائکہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے بددعا کی۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے بددعا پر آمین کی، وہ بددعا کیا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل ہاتھ بلند کرتے ہیں اور بددعا کرتے ہیں، مولا جو رمضان کا مہینہ پائے، اتنی بابرکت مہینہ پائے جس میں فرشتے ان کے لیے استغفار کریں، اور یہ اللہ سے استغفار کا، اللہ سے مغفرت کا سرٹیفکیٹ وصول نہ کر سکے، یہ رمضان کا مہینہ گزر جائے، ایسے شخص برباد ہو جائے، ایسے شخص نامراد ہو جائے، ایسے شخص خسارے والا ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آمین۔ جبرائیل جیسے
فرشتہ، بزرگ فرشتہ جس کی ڈیوٹی کیا ہے، انبیاء کے پاس آ رہے ہیں، کتابیں لے کر آ رہے ہیں، وحی لے کر آ رہے ہیں، وحی کا کام ان کے سپرد ہے، امام الملائکہ ہے، ان کی دعا میں، بددعا میں، قبولیت میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت کی اسٹمپ بھی لگا دی، اللہ جی اس کی تو دعا قبول کر۔ اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ اتنا مبارک مہینہ جہاں اللہ کی مغفرت کا پھاٹک کھلا ہوا ہے، اور یہ جو ہے سویا ہوا ہے، جو مغفرت کا پھاٹک کھلا ہوا ہے، یہ اپنے اوقات دفاتر میں گزار رہا ہے، فضول اوقات گزار رہا ہے، بازاروں میں گزار رہا ہے، اور کرکٹ گراؤنڈ وغیرہ میں گزار رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے میں نہیں گزار رہا۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمائے شہر عظیم مبارک، ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے۔ کیسا عظیم مہینہ آ رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے شہر فیہ، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے، اس مہینے میں ایک ایسی رات بھی ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ محنت کر لینا، وہ رات پا لینا، وہ رات پا لینا، وہ رات ضائع مت کرنا۔ حضور فرماتے ہیں جس نے اس رات کو ضائع کر دیا وہ ساری بھلائیوں سے، ساری اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، ساری رحمت سے معروم ہو گیا۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ اگر وہ رات ہمیں مل جائے ہم اللہ سے کیا دعا کریں؟ ہاں ہمیں وہ رات مل جائے ہم کیا دعا کریں؟ کوئی کہے گا گاڑیوں کی دعا کرو، کوئی کہے گا مال کی دعا کرو، کوئی کہے گا اولاد کی دعا کرو، کوئی کہے گا فلاں کی دعا کرو، لیکن پیارے پیغمبر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کیا بتلا رہے ہیں؟ آپ نے دعا کیا کرنی ہے؟ اللہ سے مغفرت کا سرٹیفکیٹ وصول کر لو، اللہ سے یہ دعا کرو اللہ جی تو مجھے معاف کر دے، میں تیری دھرتی پر سب سے بڑا گنہگار ہوں، تیرا نافرمان ہوں، مولا تو مجھے معاف کر دے۔ حضور فرماتے ہیں سجدے سے اس وقت سر مت اٹھانا جب تک اللہ کی مغفرت کا پروانہ تمہیں نہ مل جائے، اپنی زبان پہ یہ جاری کر دو اللہم اللہم، حضور فرماتے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، مولا تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مولا میں گنہگار، تو نے قرآن میں فرمایا انتم الفقراء انتم الفقراء، تم فقیر ہو، تم فقیر ہو، واللہ الغنی، اللہ تو کہتے ہیں میں غنی ہوں، اے اللہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ حضور فرماتے صرف یہ دعا مانگو مغفرت کا سرٹیفکیٹ مل گیا تمہیں، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تمہارا یہ رمضان کامیاب ہو گیا، تمہارا یہ رمضان کامیاب ہو گیا۔ آگے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس مہینے کا اللہ نے روزہ فرض کیا ہے، اس مہینے کا اللہ نے روزہ، یہ اپنے گھروں میں، اپنے دفاتر میں، عزیز و اقربا میں آج کا نوجوان سر عام کھا رہا ہوتا ہے، آج کا نوجوان رمضان کا احترام نہیں کر رہا ہوتا، رمضان کا احترام، رمضان جو افراد روزے نہیں رکھتے کسی مجبوری کی وجہ سے، رمضان کا احترام ان پر بھی فرض ہے، رمضان کا احترام ان پر بھی فرض ہے۔ اور جن لوگوں نے رمضان کا احترام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت کر دی، صرف رمضان کے احترام کی وجہ سے۔ سر عام گھر میں کھانا چل رہا ہے، پینا چل رہا ہے، اور اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ کو عذاب کی دعوت دے رہے ہیں، سر عام ریسٹورنٹ کھلے ہوتے ہیں، اللہ کو عذاب کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک مجوسی ہے، غیر مسلم ہے، کتابوں میں حادثہ واقعہ لکھا ہے، کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، غیر مسلم ہے، مجوسی ہے، لیکن اپنے بچے کو ڈانٹا ہے۔ رمضان کا مہینہ باہر تھا، ایک وقت تھا کہ مسلمان رمضان کا بڑا احترام کرتے تھے، باہر کھا رہے، مجوسی ہے، غیر مسلم بھی احترام کرتا تھا، اس نے اپنے بچے کو ڈانٹا۔ رمضان کا مہینہ ہے اور تو مسلمانوں کے سامنے کھا پی رہا ہے، ان کو تیرے اس عمل سے تکلیف ہوگی، اس عمل سے تکلیف ہوگی۔
اس بندے کا انتقال ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا، مسلمان نے خواب میں دیکھا وہ جنت میں پھر رہا ہے، جنت میں پھر رہا ہے. کہا تو جنت میں کیسے؟ تو تو بے دین تھا، تو نے تو اسلام ہی قبول نہیں کیا، تو جنت میں کیسے؟ کہا میں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن میں نے ایک دن میں نے رمضان کا احترام کیا، اپنے بچے کو ڈانٹا، تیرے اس عمل سے مسلمان کو تکلیف ہوگی. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ وفات سے چند لمحے پہلے میری زبان پہ کلمہ جاری ہو. آج مسلمان خود اس کا احترام نہیں کرتا رمضان کا، اور کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسی پریشانیاں قاری صاحب آتی ہیں، ایسی پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر اللہ بھی کرتے ہیں. جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرے ان کے زندگی میں کبھی سکون آ ہی نہیں سکتا. سکون کے اسباب جمع کر لینا اس کا نام سکون نہیں ہے. سکون کے اسباب جمع ہم کر لیتے ہیں، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ سکون کے اسباب میں خدا نے سکون بھی رکھا ہے. خدا نے سکون صرف جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، رسول اللہ کی غلامی میں زندگی گزارتا ہے، اللہ نے سکون اس کو عطا کیا ہے. اللہ نے سکون اس کو عطا کیا. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ تلواروں کے سائے کے نیچے اللہ نے ان کو سکون دیا. ہم نرم بستروں پر سوئے ہوتے ہیں لیکن سکون نہیں ہے. میرے سے جامعہ اشرفیہ کے جو اس وقت شیخ الحدیث ہے، محتمم صاحب ہے، وہ فرمایا کرتے ہیں حاجی صاحب، وہ فرماتے ہیں اگر سکون کی پوری لبرٹی سے ملتی تو میرے لیے لے آؤ، میں نے نہیں لے آؤ. اللہ کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی کیا نام ہے، سکون نہیں ہے زندگی میں، اطمینان نہیں ہے زندگی میں. کیسے ہوگا؟ ایک روزہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ رکھ لے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بخاری کی روایت ہے، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے، پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے. لیکن اس کے ساتھ حضور کیا فرماتے ہیں؟ جس نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا، ساری زندگی وہ روزے رکھے، اس کے بدلے اس کو اجر ملے. جان بوجھ کے روزہ چھوڑ. روزے داروں کا تو اللہ کیا اکرام کرے گا، اتنا بڑا اکرام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایک دروازے کا نام باب الریان رکھا، اس سے صرف روزے دار گزرے. حدیث میں آتا ہے جب روزے دار اس سے گزر جائیں گے دروازہ بند کر لیا جائے، دروازہ بند کر لیا جائے. اتنا عظیم مہینہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا کہ اس مہینے میں جو بندہ نفلی کام کرے گا اس کو فرض کے بقدر اجر ملے گا. جیسے کہ اس نے غیر ایام میں، غیر رمضان میں اس نے جو ہے فرض ادا کیا، ایسے اجر ملے گا. سبحان اللہ، الحمدللہ. کوئی بھی نفلی کام کیا، نفلی عمرہ کر دیا، اللہ تبارک اس کو بڑا ثواب دے، بہت اجر دے. اس لیے ہمارے ہاں رمضان میں حاجی صاحب یہ صدقات وغیرہ کا بھی بڑا اہتمام ہوتا ہے، بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے صدقات وغیرہ کا. اور ویسے ترمذی کی روایت بھی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ رمضان میں صدقہ کرنا. رمضان میں صدقہ سب سے افضل ہے. کسی کو گھونٹ پانی پلا دیا، کسی کی مدد کر لی، غیر رمضان میں بھی افضل ہے، یہ نہیں ہے. لیکن رمضان میں رمضان کی انوارات کی وجہ سے وہ مزید جو ہے افضل ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمارے کچھ بھائی حضرات اس مہینے میں افطاری کا بھی انتظام کرتے ہیں.
मस्जिदों में भी फलां जगह, गुज़िश्ता जुम्मे में भी और उससे पहले भी मैंने अर्ज किया कि कोशिश करें जो ये इफ्तारी वगैरह हो ना, ये फर्ज से ना हो, ये ज़कात वगैरह से इफ्तारियाँ ना हो, क्योंकि आम तौर पर मस्जिद में ऐसे अफराद भी बैठ जाते खाने के लिए जिन पर ज़कात वगैरह नहीं लगती। तो इसका एहतमाम किया जाए कि जो आप इफ्तारियाँ करवा रहे हैं तो वो अगर ज़कात से हो तो मुस्तहिकीन तक पहुँचे, ज़कात से हो तो अगर आम है तो आम में तो हर बंदा उसमें शरीक हो सकता है, आम में हर बंदा शरीक हो सकता है। और इस महीने में क्या मदारिस वगैरह को भी याद किया जाए। आम तौर पर मदारिस को लोग जो है ना पसे पूछ डाल रहे होते हैं। मदारिस में यतीम बच्चे भी मदरसों में पढ़ते हैं। हमारे इस मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब एक यतीम बच्चा भी पढ़ता है, और एक बच्चा चंद महीने पहले दाखिल हुआ, 9 साल का बच्चा है। मुझे बायजीद बस्तानी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया याद आया। मैंने बच्चे से, बच्चा कहते 2 साल हो गए, 2 साल मैंने अपनी वालिदा की शक्ल नहीं देखी। वालिदा ने मुझे कहा कि बेटा चले जाओ, बेटा चले जाओ, जब तक मुकम्मल हाफिज और आलिम बन नहीं जाते वापस नहीं आना। बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को जब दाखिल किया गया तो उनके साथ भी यही माजरा था। ये जो अल्लाह तबारक व तआला इस पाकिस्तान पर रहम कर रहा है, शफकतें कर रहा है, ये इन मासूम बच्चों की जबान से जो कुरान करीम तहज्जुद के वक्त पढ़ रहे होते हैं। मैं कई मरतबा आता हूँ और आप किसी वक्त तहज्जुद के टाइम इस गली से आप गुजरे, इस गली से अल्लाह की कसम कुरान पढ़ने की आवाज आई। वरना हमारे घरों का क्या हाल है कि घर में हर किस्म की खुराफात होती हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा नहीं होता जो सूरत मुल्क की तिलावत करे, एक बच्चा ऐसा नहीं होता जो वाक़या की तिलावत करे। एक बच्चा कुरान करीम है, लेकिन कुरान करीम हमने इतना ऊंचा रखा होता है कि हमारे बच्चों के लिए हाजिरी पहुंचते, बरकत के लिए रखा है। उस घर में क्या बरकत आएगी कि जिस घर में सारी खुराफात भी मौजूद हो और अल्लाह का कुरान भी मौजूद हो। अल्लाह का कुरान चीख चीख कर कह रहा होगा, खुदा के लिए मैं गिलाफ में सजदे के लिए नहीं आया, मैं तेरे सीने में सजदे के लिए आया। आज हमने गिलाफ में ऊपर ताक में रखा होता है, बरकत आ रही है, बरकत नहीं नहूसत आ रही है, नहूसत। हर खुराफात हमारे घरों में हो रहा है, लेकिन कभी कुरान को भी उठाए, हमारे बच्चों ने उठाया। आज बच्चा स्कूल ना जाए, स्कूल घर में कोहराम मच जाता है, लेकिन कभी बच्चा नमाज न पढ़े, किसी के माथे पर वट आए। अल्लाह की रहमत उम्मीद है, अल्लाह की रहमत बरकत, अल्लाह की। हम दीन के साथ, इस्लाम के साथ क्या कर रहे हैं बंदा जाता। आगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस महीने में एक फर्ज अदा करना जैसा कि आपने गैर जो है रमजान में 70 फर्ज अदा किए, इतना सवाब है। नवाफिल का भी एहतमाम करें, सुन्नतों का भी एहतमाम करें, फराइज का भी एहतमाम करें। मालूम नहीं ये महीना हाजी साहब फिर मालूम नसीब होता कि नहीं होता। हमारे अल्लाह वाले फरमाया करते हैं कि जो हजरात नवाफिल में सुस्ती करते हैं, सैफुर रहमान साहब नवाफिल में सुस्ती करते हैं, उससे सुन्नतें छूट जाती। जो सुन्नतों में सुस्ती करते उससे फराइज भी छूट जाते। आज हम देखें कि कितने अफराद हैं कि जो हम फराइज का, सुन्नतों को तो छोड़ फराइज का एहतमाम करते। कितने फीसद हैं जो घरों में नमाज का एहतमाम ख़वातीन से करवाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ये पूछेगा क़यामत के दिन, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रइयतिही, हर एक से उसके मातहतों के बारे में पूछेगा। आप ये तो कहते हो घर वालों को
आपने ये नहीं बनाया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, तो ये कभी पूछा है कि आपने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? आपने कुरान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आपने किसी की मदद की है कि नहीं? वो फलां आपके घर पे आया था, दस्तक दी थी, उसकी मदद की है कि नहीं की? ये चीजें भी आपसे पूछी जाएगी। फराइज का इस महीने में खूब एहतमाम किया जाए, नवाफिल का भी इस महीने में एहतमाम किया जाए, लेकिन इस महीने में एक बहुत बड़ी गफलत होती है और हमसे जो है कभी कभी खराबी भी हो जाती है। वो क्या कि आम तौर पर ये भी देखने में आता है कि लोग इस महीने में ज़कात अदा करते हैं, हालांकि ज़कात पहले ही फर्ज हो चुकी होती है। फर्ज होती है रजब में, फर्ज होती है रबीउल सानी में, और वो अदा करने के लिए बैठा हुआ है। किस लिए? रमजान आएगा, मुझे 70 का सवाब मिलेगा, 70 का सवाब मिलेगा। हाँ, बार दफा ऐसे भी होते हैं इस बैठने के चक्कर में बंदा चला जाता है, जिंदगी में कोई पता फर्ज रहे। जैसे ज़कात फर्ज हो जाए इंसान फौरन, हाँ एक चीज है कि आप एडवांस ज़कात दे सकते हैं। आपकी ज़कात होती है कब? जनवरी में, मिसाल के तौर पर आपकी होती है ज़िलहज्जा में, आप रमजान में एडवांस दे रहे हैं। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एडवांस ज़कात वसूल करते हैं, एडवांस ज़कात वसूल करते हैं। तो ये महीना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? बड़ी खैर वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है, शफकतों वाला महीना है, जिसमें एक नफल फर्ज के बकदर और एक जो है आपने फरमाया फर्ज 70 फर्जों के बकदर। इसका क्या है? आपने फरमाया अजर है। आगे हुजूर फरमाते हैं कि ये सब्र का महीना है, और सब्र पर आपको मिलेगा क्या? हुजूर फरमाते हैं जन्नत मिलेगी। हुजूर फरमाते हैं जन्नत मिलेगी। सुबह से लेकर शाम तक किसके हुक्म पर आप भूखे रह रहे हो? खुदा के हुक्म पर भूखे रहे। ये थोड़ी सी भूख बर्दाश्त कर ली, थोड़ा सा प्यासा होना बर्दाश्त कर लिया, इस पर आपको जन्नत मिलेगी। बल्कि अगर कभी नागवार जो है बात सामने आ जाए, इंसान उस पर भी सब्र करे, उस पर भी जन्नत। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई आपको गाली या बुरा भला कहे तो आगे से आप जबान से जवाब न दो, आप जवाब न दो, बल्कि आप कह दो कि मैं रोजे से हूं। सब्र करो, सब्र करो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। ये वो शख्सियत है जिनके सामने हुसैन का काफिला ज़िबा हुआ है। ये हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आखिरी बच्चे जो बच गए थे, जिनसे नस्ल चली, और ये अपनी वालिदा का बड़ा एहतराम करते थे, बहुत एहतराम करते थे। वालिदा के साथ खाते नहीं थे। किसी ने कहा कि हजरत आप वालिदा का बड़ा एहतराम, वालिदैन का बहुत बड़ा मकाम। कुरान कहते हैं उफ तक ना करो, ये वालिदैन तुम्हारी जन्नत भी है और तुम्हारे लिए दोज़ख भी बन सकती। उफ तक ना करो। अपनी वालिदा के साथ खाते नहीं थे। किसी ने पूछा हजरत आप तो बड़ा एहतराम मोहब्बत करते हैं, बड़े तज़किरे करते हैं, लेकिन खाते नहीं। कहा मैं उनके साथ हाजी साहब इसलिए नहीं खाता कि जिस लुकमे को मैं तोड़ूं हो सकता है उस पर इसकी नजर हो, और खुदा कल क़यामत के दिन मुझे पकड़े तो मेरी लुकमा क्यों तोड़े। इतना बड़ा अल्लाह का वली। इनके पास मेहमान आए और उनके लिए कुछ सीख वगैरह से कबाब शबाब तैयार करने को खादिम को कहा, जाओ जाओ ऊपर से लेकर आओ। सेहन में बच्चा सोया हुआ है छोटा, और खादिम से कोई सीख गिरी है और बच्चे के पेट में बेबस। उसी
وقت بچے کی روح پرواز کرتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہو اور وہ بھی اس شخصیت کا بچہ جس کے سامنے سارے کٹے ہو، آل رسول ہو، اس پر ویسے کیا گزر رہی ہوگی اور آگے اس بچے کی بھی، لیکن آپ نے اف تک زبان سے نہیں کہا بیٹا آپ سے غلطی سے ہوا ہے، میں نے اللہ کے لیے تجھے معاف بھی کیا، تجھے آزاد بھی کیا۔ یہ ہے صبر، اسے کہتے ہیں صبر، کہ پریشانی آئی، مصیبت آئی، لیکن پھر بھی جو ہے زبان سے ایسا کلمہ نہیں نکالا جس سے ہے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے یا جو ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس مہینے کا، آنے والے مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔